جس کے دل میں قرآن نہ ہو، حدیث میں اسے خراب گھر سے تعبیر دی گئی ہے، ویران گھر سے. جس طرح ویران گھر ہوتا ہے، اس گھر میں جنات ڈیرا کر لیتے ہیں. اگر دروازہ کھلا ہو، کوئی سوراخ کھلا رہ جائے تو جانور بھی گھس جاتے ہیں، کتے بلیاں وغیرہ وہاں ڈیرا بسا لیتے ہیں. تو حدیث میں بھی جس گھر میں، جس دل میں قرآن نہ ہو، اسے ویران گھر سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی اس دل میں شیاطین، جنات اور نحوست گھیرا کر لیتی ہے، اور ایسے شخص کے گھر میں بھی خیر و برکت نہیں ہوتی. حافظ قرآن یا جس نے قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد کیا ہو، چند سورتیں بھی یاد کی ہو، اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہے. یہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اتحیات میں ہم بیٹھے ہوئے، ابھی ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں ہے، اس نے ڈائریکٹ جو ہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات میں ہی ہے، اس کی انگلی اوپر ہو گئی. شاید بھول گیا ہوگا، پہلی مرتبہ ہوگی. دوسری مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھا، پھر اسی طرح اس کی انگلی اٹھ گئی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بس انگلی اٹھانا ہے، یہ نہیں کہ کہاں اٹھانی ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے. میں نے امام صاحب سے عرض کیا کہ امام صاحب یہ شخص ماشاءاللہ فجر کی نماز میں بھی حاضر ہوتے، بلکہ امام صاحب سے پہلے آئے ہوئے ہوتے. جیسے ہی مسجد کھلتی ہے، اذان ہوتی ہے، یہ شخص آ جاتے ہیں. عمر زیادہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، لیکن نماز کی یہ حالت ہے. تو آپ ذرا تکلیف کر کے جمعے کے بیان میں یہ فرما دیں کہ بھائی نماز پڑھنا سیکھنی ہے، اٹھک بیٹھک کرنا نہیں ہے. آپ لوگ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ ایسی نماز جس کو خشوع و خضوع سے نہ پڑھا گیا ہو، جس کے حقوق ادا نہ کیے گئے ہو، ایسی نماز بددعا دیتی ہوئے جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی تباہ و برباد کر دے، غارت کر دے، جس طرح تو نے مجھے تباہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ ذرا بیان میں یہ اس طرف رہنمائی کر لیں، ان کی توجہ دلا دیں. تو امام صاحب مسکرانے لگے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات بیان میں بھی کی ہے اور اس شخص کو بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسی طرح آتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، بس اٹھک بیٹھک چل رہی ہے. تو اٹھک بیٹھک نہیں، مسئلہ یہی ہے کہ جب تک آپ کو نماز نہ آتی ہو آپ سیکھیں. سیکھنے کے دوران آپ جو پڑھ رہے ہو تو آپ کی نماز قبول ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، بڑا رحم والا بادشاہ ہے، وہ بخش دے گا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے. ہم کوئی قانون لاگو کرنے والے نہیں ہے یا اس کے کہنے والے کہ وہ نہ بخشے. وہ بخش سکتا ہے، لیکن ایک جو یہ مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث بیان فرمائی ہے، اور احادیث سے پھر علماء کرام ائمہ حضرات مسائل کا استنباط کرتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ نماز کو سیکھا جائے. کم از کم ہر مسلمان کو 10 صورتیں آئیں، سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک یہ آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی صورتیں آج آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ہم اگر محنت کریں، دن میں 1 گھنٹہ بھی دے، یہ ہم سیکھ سکتے ہیں.